السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ ایمل شہریار کو کال کر کے ملنے کا کہے گی۔ شہریار تو یہ سنتے ہی ایمل سے ملنے پہنچ جائے گا اور جب وہاں پہنچے گا تو ایمل شہریار سے کہے گی کہ شہریار، مجھے پتا ہے تم اس وقت کتنی تکلیف میں ہو، میں تمہاری تکلیف بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میں اس تکلیف سے گزر چکی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ جس تکلیف سے میں گزری ہوں تم بھی اسی تکلیف سے گزرو، اور میں نے سوچا ہے کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر جانے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم بچہ ایڈاپٹ کرنے کے لیے مان جاؤ گے۔ شہریار ایمل کی بات مان جاتا ہے لیکن اسے کہتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے ممی سے بھی اس سلسلے میں بات کر لینے دو، اس کے بعد تمہیں سب بتاتا ہوں۔ ایمل کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں جس سے بھی جو مشورہ کرنا ہے تم کر سکتے ہو، بس یہ یاد رکھنا کہ اگر ممی تمہاری یہ بات مان جاتی ہیں تو میں بھی تمہارے ساتھ گھر واپس جانے کو تیار ہوں۔ اب جب شہریار گھر واپس جاتا ہے تو اس کی ماں پوچھتی ہے کہ ایمل نے کیوں بلوایا تھا، کیا کہا ہے، جس پر شہریار ایمل کی شرط بتاتا ہے اپنی ماں کو کہ ممی ایمل گھر واپس آنے کو تو تیار ہے لیکن اس کی شرط ہے کہ ہم دونوں بچہ ایڈاپٹ کر لیں۔ تو اس پہ فاخرہ بیگم کافی برہم ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے خاندان میں ایسا کبھی نہیں ہوا، کیا اب ہم دوسروں کے بچوں کو پالیں گے؟ تو شہریار اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر اس میں برائی ہی کیا ہے، دوسرے لوگ بھی تو بچے ایڈاپٹ کرتے ہیں نا، اور ویسے بھی ہم جو بچہ ایڈاپٹ کریں گے اسے فل پروٹوکول کے ساتھ ایڈاپٹ کریں گے، پوری قانونی کارروائی کریں گے اور میں اسے اپنا نام دوں گا۔ تو فاخرہ بیگم بجائے اپنے بیٹے کی تکلیف کو سمجھنے کے الٹا ایمل کو ہی برا بھلا کہنا شروع ہو جاتی ہیں اور شہریار سے کہتی ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ ایمل اپنے باپ کے گھر میں رہ رہ کے اور ٹھوکریں کھا کھا کے تنگ آ چکی ہے، اسی لیے تو اس نے تمہیں فون کر کے بلایا تھا تاکہ تم اسے گھر واپس لے آؤ۔ ظاہر ہے بھائی اس گھر جیسا آرام اور آسائشیں اسے اور کہاں مل سکتی ہیں، اور اس کی چھوٹی سی نوکری ہے، اس میں تو گزارا ہونا مشکل ہے، اسی لیے وہ ان تمام چیزوں کو مس کر رہی ہے۔ شہریار اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ ایمل نے مجھ پہ ترس کھا کے مجھے کال کی ہے کیونکہ میں اس کے پیچھے بہت بار جا چکا ہوں، اس کی منتیں کر چکا ہوں، آخر کار اسے مجھ پہ رحم آیا تو اس نے میری تکلیف کو سمجھتے ہوئے مجھ سے خود کانٹیکٹ کیا۔ آپ ایمل کے بارے میں اس طرح کیوں سوچ رہی ہیں؟ ممی سچ بتاؤں مجھے تو یہی لگتا ہے کہ مجھے یہ جو اتنی بڑی سزا ملی ہے نا، یہ ایمل کا دل دکھانے کی وجہ سے ہی ملی ہے، کیونکہ میں نے اس سے پیار محبت کے بہت وعدے بہت دعوے کیے تھے شادی سے پہلے، لیکن میں اپنے وعدے پورے نہیں کر سکا اور میں نے اسے دھوکہ دیا، اس لیے اب میں ایمل کو واپس لانے کے لیے اس کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ تو فاخرہ بیگم کہتی ہے کہ شہریار تم جو ایمل کو واپس لانا چاہ رہے ہو، تم ذرا سوچو کہ اس دردانہ اور آئمہ کا کیا ہوگا، تمہیں پتہ ہے نا آئمہ صرف اس کا نام سن کے ہی کتنی بھڑک اٹھتی ہے، اگر ایمل واپس آ جائے گی تو آئمہ تو بہت شور مچائے گی۔ شہریار کہتا ہے مجھے آئمہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے ممی، اسے میرے ساتھ لگاؤ بھی نہیں ہے، نہ ہی اسے میری تکلیف کا احساس ہے، وہ اگر میرے ساتھ ہے تو محض میرے پیسے جائیداد کی وجہ سے، ورنہ اسے میرے ساتھ کوئی پیار نہیں ہے، وہ پہلے ہی میری اس کمی کا فائدہ اٹھا کے مجھے بلیک میل کر کر کے بہت سے شیئرز اپنے نام لگوا چکی ہے اور اس کے علاوہ ایک گھر بھی اپنے نام لگوا چکی ہے۔ فاخرہ بیگم تو یہ سن کے حیران رہ جاتی ہے، اسے تو یقین ہی نہیں آتا کہ آئمہ یہ سب کر سکتی ہے، اس لیے شہریار سے کہتی ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ تو شہریار اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ میں 100% سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ دردانہ خالہ اور آئمہ کی اصلیت ہی یہی ہے، وہ اگر میرے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتی تھیں تو ان کی انٹینشنز ہی یہی تھیں کہ آئمہ کے نام ہم بہت ساری دولت جائیداد لگوا دیں۔ کیا آپ بھول گئی ہیں نکاح کے موقع پہ ان لوگوں نے کس طرح سے منہ پھاڑ کے 2 کروڑ کی ڈیمانڈ کر دی تھی؟ ایک طرف یہ آئمہ ہے جسے میری کمزوری کا پتہ چلا تو اس نے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھ سے پیسے کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی، اور دوسری طرف ایمل ہے جسے میری کمزوری کا پتہ چلا تو اس نے احساس کیا اور میری وجہ سے میرے ساتھ واپس رہنے کو تیار ہو گئی۔ مجھے تو اب یہ سوچ سوچ کے ندامت ہوتی ہے کہ میں نے اس آئمہ سے نکاح کرنے کے لیے کس طرح ایمل کو بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا۔ آئمہ نے تو مجھ سے یہ تک کہہ دیا ہے کہ میں جلد سے جلد اسے طلاق دے دوں۔ فاخرہ کو تو یہ سب سن کے چپ لگ جاتی ہے کہ جس بہن کو اور اس کی بیٹی کو ترس کھا کے اس نے اپنے گھر میں جگہ دی، وہ اس طرح سے اسی کے بیٹے کو بلیک میل کرتی رہی۔ دوسری طرف آئمہ جب اپنی ماں کو جا کے یہ سب بتاتی ہے
تو دردانہ تو اسے شاباش دیتی ہے کہ تم نے بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ باجی کو اور باقی سب گھر والوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ میری بیٹی میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو باجی کے اپنے بیٹے میں ہے۔ دردانہ اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے کہ اب تم باجی اور شہریار دونوں کو بلیک میل کرو اور جتنی دولت جائیداد ہو سکتی ہے اپنے نام لکھوا لو، لیکن آئمہ کہتی ہے ممی اس چیز کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ شہریار جو پہلے ڈرا ہوا تھا کہ یہ بات اس کی ممی کو ایمل کو پتہ نہ چل جائے، اس نے اب ایمل کو بھی خود ہی بتا دیا ہے اور فاخرہ خالہ کو بھی پتہ چل چکا ہے، اور تو اور ایمل واپس شہریار کے ساتھ زندگی گزارنے کو بھی تیار ہے۔ سچ بتاؤں ممی تو آپ نے ہی میری زندگی برباد کی ہے، آپ کو ضرورت کیا تھی ایک شادی شدہ آدمی کے ساتھ میرا نکاح کرانے کی؟ آخر مجھ میں کمی کیا تھی؟ کیا مجھے کوئی کنوارا نہیں مل سکتا تھا؟ تو دردانہ بھی اپنی بیٹی کی یہ حرکتیں دیکھ کر کہتی ہے میں نے جو کچھ کیا تمہارے بھلے کے لیے ہی کیا اور تمہارے مشورے کے ساتھ ہی کیا تھا۔ پہلے ایک وقت ایسا بھی تھا جب تم شہریار سے شادی کے لیے مری جا رہی تھی۔ دوسری طرف ایمل جب گھر جاتی ہے تو اس کے پیرنٹس جو اس کے دیر سے آنے کی وجہ سے کافی پریشان ہوتے ہیں، دیر سے آنے کی وجہ پوچھتے ہیں، تو ایمل بتاتی ہے کہ دراصل شہریار مجھ سے ملنے آئے ہوئے تھے، جس پہ اس کی ماں بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا ہوا تم نے اس سے ملاقات کر لی، وہ کیا کہہ رہا تھا تم سے؟ ایمل بتاتی ہے کہ وہ مجھے گھر واپس لے جانا چاہتا ہے، جس پہ ایمل کے ماں باپ دونوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہیں کہ شہریار اگر اتنے پیار سے اور بار بار تمہیں گھر واپس لے جانے کا کہہ رہا ہے تو بیٹے اب انکار مت کرو۔ اب اینی جب اپنے پیرنٹس کے گھر آتی ہے تو اس کے ماں باپ اسے بھی یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ شہریار ایمل کو گھر واپس لے جانا چاہتا ہے اور ایمل بھی اب راضی لگ رہی ہے۔ تو اینی کہتی ہے ہاں اب تو وہ ایمل کو واپس لے کر جائے گا ہی، کیونکہ اب اس کے اپنے اندر جو کمی نکل آئی ہے، جس پہ ایمل کے پیرنٹس کافی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہی ہو، آخر کون سی کمی نکل آئی ہے شہریار میں۔ جب اینی شہریار کی میڈیکل رپورٹس کے بارے میں اپنی ماں کو بتاتی ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں پھر تو ایمل کو ہرگز شہریار کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، بھلا بغیر اولاد کے وہ شہریار کے ساتھ کب تک زندگی گزار سکے گی؟ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اینی اپنی ماں کو سمجھاتی ہے کہ آپ یہ سب نہ کریں، اگر ایمل شہریار کے ساتھ جانے کو تیار ہے تو آپ اسے لے جانے دیں۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت محبت کرتے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایمل شہریار کے گھر میں بہت خوش رہے گی، اور اگر فرض کریں کہ ایمل شہریار سے طلاق لے لیتی تو آپ خود ہی بتائیں کہ پھر وہ کہاں جاتی؟ جتنی محبت شہریار ایمل سے کرتا ہے کیا آپ کو یقین ہے کہ کوئی اور اتنی محبت ایمل سے کر سکتا؟ اب جب شہریار ایمل کو اپنے ساتھ واپس لے جاتا ہے اور یہ بات فری کو پتہ چلتی ہے تو فری تو غصے میں پھر سے اپنے گھر آ دھمکتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ نے آخر ایمل بھابھی کو واپس کیوں آنے دیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپنے بیٹوں کے لیے آپ نے کچھ اور اصول بنا رکھے ہیں اور بیٹی کے لیے بالکل ہی مختلف اصول ہیں۔ اگر میں نے فہد سے شادی کر لی تھی تو وہ غریب ہے، آپ نے مجھے اس کی اتنی بڑی سزا دی ہے کہ گھر سے، جائیداد سے، ہر چیز سے بے دخل کر دیا ہے، جبکہ آپ کی بہوئیں بھی تو غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن چونکہ وہ آپ کے بیٹوں کو پسند ہیں اس لیے وہ اس گھر میں رہ سکتی ہیں۔ اگر آپ اپنے اصول بیٹوں کے لیے توڑ سکتی ہیں تو میرے لیے بھی آپ کو اپنے اصولوں کو چینج کرنا ہوگا، اب آپ کو مجھے میرا حصہ دینا ہوگا تاکہ میں ایک بہتر گھر میں فہد کے ساتھ زندگی گزار سکوں، اور ویسے بھی اب آپ کو یہ تو پتہ چل ہی چکا ہے کہ فہد لالچی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو شرط رکھی تھی کہ آپ مجھے کوئی جہیز نہیں دیں گی، فہد نے اس کے باوجود مجھ سے شادی کی اور مجھے اپنے گھر میں بہت خوش رکھا ہوا ہے۔ اب فری کی ماں جب یہ سب سنے گی تو آخر اسے ہار ماننا ہی پڑے گی، اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے وہ اسے گھر، گاڑی، ہر چیز دے گی، اور فہد جب دیکھے گا کہ فری نے اپنی ماں سے اپنی بات منوا لی ہے تو اس کا بیہیویئر بھی فری کے ساتھ یکسر بدل جائے گا، وہ تو اپنی آنکھیں ہی ماتھے پہ رکھ لے گا اور فری کے ساتھ اس طرح سے پیش آئے گا جیسے فری کو اس نے خریدا ہوا ہو، اور اسے وہ سب یاد دلائے گا کہ تمہاری ماں نے میرے ساتھ کتنا برا سلوک کیا تھا، مجھے گھر سے بے عزت کر کے نکالا تھا۔ فری تو جب فہد اور اس کی ماں کے بدلے ہوئے رویے کو دیکھے گی تو بہت پریشان ہو جائے گی، فہد سے بات بھی کرے گی کہ تمہارے رویے میں اچانک بدلاؤ آخر کیوں آیا ہے؟ تو فہد بھی فری کو بتا ہی دے گا کہ میں نے تم سے شادی اس روپے پیسے کے لیے ہی کی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری محبت میں مرا جا رہا تھا؟ مجھے یہ تو پتہ تھا کہ میں بہت لائق فائق ہوں، لیکن یہ بھی پتہ تھا کہ جب تک میرے پاس روپے پیسے نہیں ہوں گے
میں کوئی بہتر کاروبار نہیں کر سکتا، ساری زندگی جاب کر کے دھکے کھانے پڑیں گے۔ تبھی میں نے سوچا کہ اگر اتنے امیر گھرانے کی لڑکی مجھے پسند کرتی ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو میرے لیے بھی یہ گولڈن چانس ہے۔ تمہیں تمہاری محبت مل جائے گی اور مجھے میری منزل۔ فری کو تو یقین ہی نہیں آئے گا کہ فہد نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، لیکن دیکھا جائے تو اس کی ماں نے بھی تو ساری زندگی دوسروں کو دھوکہ ہی دیا ہے۔ جس طرح دھوکے سے اینی کی شادی اپنے بیمار بیٹے سے کروا دی، جس کا پتہ تھا کہ کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے، ایک جوان جہان لڑکی کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور دوسری بہو کا جب یہ پتہ چلا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، تو اسے گھر سے نکال کے اپنے بیٹے کی فوراً دوسری شادی کروا دی۔ تو فہد یہ سب چیزیں فری کو یاد دلوائے گا اور اسے کہے گا کہ جو کچھ تم اور تمہاری ماں کرتے رہے ہو، کیا وہ سب دھوکہ نہیں تھا، کہ میری باتیں تمہیں دھوکہ لگ رہی ہیں؟ فری یہ سب سننے کے بعد اپنی ماں کے پاس آئے گی اور رو رو کے انہیں کہے گی کہ آپ کے کیے کی سزا مجھے مل رہی ہے، جو کچھ آپ نے بھابھیوں کے ساتھ کیا، ان پہ جو ظلم ڈھائے، اب وہی سب مظالم میرے اوپر ہو رہے ہیں۔ اب جا کے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ بھابھیوں کو کتنا برا لگتا ہوگا جب آپ انہیں چھوٹے گھر کے اور بچے نہ ہونے کے طعنے دیتی ہوں گی۔ تو اب ممکن ہے کہ فاخرہ بیگم جب اپنی بیٹی کو انہی طعنوں کی زد میں تکلیف میں دیکھیں گی تو انہیں احساس ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ اپنے داماد اور اپنی دونوں بہوؤں سے اپنے کیے کی معافی مانگیں۔ ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا فاخرہ بیگم کو کبھی اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔